اس گھر میں کچھ دنوں سے جو ہو رہا تھا میں اس کے سخت خلاف تھی، لیکن اب خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے حیرانگی بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ان تینوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا کہ یہ کام چھوڑ دو، تو کہنے لگی یہ کام نہیں چھوڑ سکتی ہیں، نہیں تو زندگی برباد ہو جائے گی، کیونکہ اس کام میں ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں جن سے بات کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری 3 بیٹیاں تھیں۔ لیکن زیادہ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ ان سب کو اس طرف لگانے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا باپ ہی تھا۔ میرا نام سکینہ ہے۔ میں بہت ہی زیادہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ غریبوں کی شادی بھی غریبوں میں ہی ہوتی ہے۔ غریبوں کے گھر میں کوئی امیر تو رشتہ لے کر آتا نہیں۔ میری شادی جس آدمی سے ہوئی وہ بھی ایک مزدور تھا، محنت مزدوری کا کام کرتا تھا۔ پہلے تو جوانی تھی تو وہ یہ کام کر لیتا تھا۔ اللہ نے ہمیں 3 خوبصورت بیٹیوں سے نوازا، لیکن اب اس سے یہ کام نہیں ہوتا تھا، تو میں نے بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اپنی بیٹیوں کو باہر نہیں نکالتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں اور زمانہ بہت خراب تھا۔ ہمارے محلے میں ایک بہت امیر عورت رہتی تھی۔ اس کے شوہر کا بہت بڑا کاروبار تھا، فیکٹریاں تھیں اور وہ پراپرٹی کا بھی کام کرتا تھا۔ میرا شوہر کبھی کبھی اس کی فیکٹری میں جاتا تھا، اسی کے ساتھ میں اپنے دکھ سکھ کی بات کر لیتی تھی۔ اس کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی، وہ مجھ سے زیادہ کام بھی نہیں کرواتی تھی اور اپنی بیٹی کے پرانے کپڑے بھی دے دیا کرتی تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ میرے گھر میں 3 جوان بیٹیاں ہیں۔ ایک دن وہ ہمارے گھر میں آئی تھی۔ اس نے میری بیٹیوں کو دیکھا بھی تھا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری بیٹیاں ہیں، کیا تم بھی پہلے ایسی ہی خوبصورت تھی اور کام کرنے کی وجہ سے عجیب سی ہو گئی ہو؟ تو میں نے کہا جی ایسی ہی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹیاں بہت پیاری ہیں، میں ان کے رشتوں کی بات کروں گی۔ میں نے کہا کہ لیکن آپ کے جاننے والوں میں ہماری بیٹیوں کا رشتہ کیسے ہوگا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹیاں اتنی خوبصورت ہیں، لوگ ان کی شکل دیکھ کر ہی لے جائیں گے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف خوبصورت لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں، بے شک وہ جس بھی گھرانے سے ہوں۔ جب لڑکی لیتے ہیں تو گھر نہیں دیکھا جاتا، گھر تو تب دیکھا جاتا ہے جب لڑکی دی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ان کے رشتے اچھی جگہوں پر کروا دیں، تو جیسے میں ذلیل ہو رہی ہوں ویسے ان کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے کہا کہ فکر ہی نہ کرو، میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، اس کے کافی جاننے والے ہیں، دوست احباب بھی ہیں، کزن بھی ہیں، کہیں نہ کہیں رشتہ پکا ہو جائے گا۔ اس خاتون کا نام نجمہ تھا۔ یہ بہت اچھی خاتون تھی۔ ان کے شوہر کو بھی میں نے دور سے دیکھا ہوا تھا۔ ایک دن میں بہت زیادہ پریشان تھی، اتنی پریشان تھی کہ روتی روتی ان کے پاس چلی گئی۔ 1 ہفتے سے میں کام پہ بھی نہیں گئی تھی کیونکہ میری طبیعت بہت خراب تھی، اور جس جگہ میں کام کرتی تھی ان لوگوں نے میری تنخواہ میں سے پیسے بھی کاٹ لیے تھے، اور میرے شوہر کو بھی 3-4 دن سے کوئی محنت مزدوری کا کام بھی نہیں ملا تھا، اس کی دہاڑی نہیں لگی تھی۔ نجمہ بی بی نے جب میری بات سنی تو ان کا شوہر بھی شاید گھر پہ ہی موجود تھا۔ انہوں نے مجھے وقتی طور پر تھوڑے بہت پیسے دے دیے، لیکن اگلے دن پیغام بھجوایا کہ شام کو اپنے شوہر کو بھیج دینا، ان سے میرا شوہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم ضرور جانا، بڑے اچھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو۔ جب میرا شوہر وہاں پہ گیا تو واپس آ کر مجھے عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ مجھے کام ملا ہے، میرے مطلب کا ہی کام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 3 مرلے کا ایک مکان بنوا دو جس کی 3 منزلیں ہوں، جو ہم نے کسی کو بیچنا ہے۔ مجھے ٹھیکے داری کرنی ہوگی اور تھوڑا بہت کام بھی باقی مزدور رکھنے ہوں گے۔
1 مہینے کے اندر اندر ان کو گھر تیار چاہیے، اس کام کے وہ مجھے پیسے دیں گے۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہیں تو بہت اچھا کام مل گیا ہے۔ اس بات پہ میرا شوہر بھی تھوڑا مطمئن تھا، میں بھی خوش ہو گئی۔ میں نے اگلے دن جا کے بی بی جی کا شکریہ ادا کیا۔ میرا شوہر محنت اور لگن سے اس کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اتنا خوبصورت گھر بناؤں گا کہ وہ بار بار مجھ سے ہی گھر بنوائیں گے۔ 3 مرلے کوئی اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی، لیکن اگر عقل سے استعمال کی جائے تو اس پر بہت اچھا گھر بن سکتا ہے۔ سیٹھ نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے 3 منزلہ مکان چاہیے۔ جس طرح کا مکان بنایا جاتا ہے تو نیچے والی منزل بھی بے شک جگہ کم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 3 منزلہ مکان میں تو کافی سارے کمرے بن جاتے ہیں۔ لیکن سیٹھ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ تینوں منزلوں کی سجاوٹ اور کمرے بالکل ایک جیسے بنانا، ایسے لگے کہ ایک ہی گھر کو 3 جگہ پر بنایا گیا ہے، کوئی بھی تبدیلی نہ ہو۔ تینوں گھروں میں بالکل ایک جیسے کمرے اور ایک جیسی ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت ہی زیادہ محفوظ ہونا چاہیے، اوپر سے کوئی چھت کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ٹیرس یا چھت کی کوئی ضرورت نہیں، بس بند گھر ہو تاکہ مچھر مکھیاں اندر نہ آئیں۔ میرے شوہر کا یہی کام تھا، اس کے ہاتھ کا کام تھا، اسی لیے وہ بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے 1 مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی نہایت ہی خوبصورت گھر بنوا کر بالکل تیار کروا دیا تھا۔ گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، ہم لوگ دیکھنے بھی گئے تھے۔ مکان بن کے تیار ہو چکا تھا، 1 ہفتہ بھی گزر گیا تھا۔ میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ آج کل ہمارے گھر میں اچھی چیزیں بن رہی تھیں، کیونکہ ہمیں سیٹھ صاحب نے اچھے پیسے بھی دیے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ سیٹھ صاحب نے کہا تھا کہ بہت جلدی ہی جیسے ہی مکان بن جائے گا فوراً رہنے کے لیے لوگ آ جائیں گے۔ لیکن 1 ہفتہ ہو گیا تھا، ابھی تک تو کوئی گھر دیکھنے بھی نہیں آیا۔ اگر جلدی نہیں تھی تو مجھ سے اتنی جلدی کیوں کروائی گئی؟ میں نے اسے کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا کام تھا بنا کے دینا، تم نے بنا دیا۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، ایک دفعہ تو میں جاؤں گا، پوچھوں گا ان سے، کیونکہ ابھی چابیاں میرے ہی پاس ہیں۔ پھر یہ نہ ہو کہ کوئی مسئلہ بن جائے، یا ایک کام کروں گا، کل چابیاں ان کو ہی دے آؤں گا، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، ان کی چیز ہے، بن گئی ہے، اب چابی ہمیں اپنے پاس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا گھر تو نہیں ہے نا۔ کاش کہ ہمارا گھر ہوتا تو کتنے خوش نصیب ہوتے ہم۔ میرے شوہر نے کہا کہ آج کل تو امیر سے امیر لوگ بھی اپنا گھر نہیں بنا پاتے ہیں، اور ہم غریب لوگ ہیں، ہم کہاں سے اپنا گھر بنائیں گے؟ یہ جو 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا، بس اسی پہ تم خوش ہو جائے کرو، نہیں تو ہمارے ہاتھ اس سے بھی خالی ہو جائیں گے۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں۔ بات اس کی بالکل ٹھیک تھی۔ ہم سب لوگ محلے میں کرائے کے گھروں میں رہتے تھے، صرف سیٹھ صاحب کا ہی اپنا گھر تھا۔ میں نے سنا تھا کہ پاکستان کی 70% آبادی کے پاس اپنا گھر ہے ہی نہیں، تو پھر ہم اتنے خوش نصیب کیسے ہو سکتے تھے؟ بس وہ گھر بہت خوبصورت تھا اور میرے شوہر کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا، اسی لیے سوچتی تھی کہ کاش ہمارا ہو جاتا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو اس نے مجھے کافی خواب دکھائے تھے، اور اس کا کہنا تھا کہ میں تمہارے لیے اتنا خوبصورت گھر بناؤں گا کہ لوگ بار بار پوچھیں گے کہ یہ گھر کس نے بنایا ہے۔ ایسا نقشہ تیار کروں گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے، لیکن آج تک یہ نہ ہو سکا۔ اب تو ہماری آدھی زندگی گزر گئی تھی، اب ہمیں گھر کی نہیں، بس اس بات کی فکر تھی کہ ہماری بیٹیوں کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، تاکہ ہم اس فرض کو ادا کر کے آزاد ہو جائیں۔ شام کو میرا شوہر چابی واپس کرنے گیا، لیکن جب واپس آیا تو اس کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟
सेठ साहब ने डांट दिया है? कोई बात तो बताओ, चुप करके क्यों बैठ गए हो? वो अपना सर पकड़े बैठा था। उसे अजीब तरह से पसीने आ रहे थे। उसने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन बात बड़ी अजीब सी है जो समझ से बाहर है। मैंने कहा कि क्या मतलब, क्या हुआ है? तो कहने लगा कि तेरी ज़बान बड़ी काली है। तो कुछ और बोल देती तो शायद तुझे वो भी मिल जाता। तू क्या कह रही थी कि तुझे इस तरह का घर चाहिए, और काश ये घर हमारा हो जाता। सेठ साहब ने ये घर हमें दे दिया है। मैंने ये बात सुनी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा कि क्या मतलब, हमें कैसे दे दिया उन्होंने? ये तू क्या कह रहा है? मेरे शौहर का कहना था कि हाँ, घर हमें दे दिया है और चाबी भी दे दी है, और कहते हैं कि कल को कागजात भी बनवा दूंगा, वो भी आके ले जाना। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे लगा कि शायद बीबी जी ने मुझ पर तरस खा के हमें ये घर दे दिया है, क्योंकि उनको पता था हम किराए के घर में रहते थे और हमारा किराया भी बहुत ज़्यादा था। पर मेरे शौहर ने अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि घर तो हमारा है, लेकिन हम वहाँ पे नहीं रहेंगे। मैंने कहा कि फिर कौन रहेगा वहाँ पर? तो कहने लगा, हमारी बेटियाँ रहेंगी। सेठ साहब ने कहा है कि तीनों बेटियों को अलग अलग मंजिल में रखना है, तभी ये घर तुम लोगों को मिलेगा। मैंने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। उसने कहा कि मुझे भी समझ नहीं आ रही है, लेकिन उनका यही कहना है कि बेटियों को अलग अलग मंजिलों पर रखना होगा, तो ये घर तुम्हारा है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ये घर तुम्हें नहीं मिलेगा। इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि हमारी बेटियों को हम अलग अलग मंजिल में क्यों रखें, लेकिन बदले में हमें ये पूरा प्लाज़ा मिल रहा था। उसको प्लाज़ा कहना ही बेहतर था, क्योंकि ये इतना लंबा और इतना खूबसूरत था। मैंने कुछ देर सोचने के बाद अपने शौहर से कहा कि जो कहते हैं करो। आजकल तो कोई किसी को 2 रुपए देकर भी राज़ी नहीं है। हमें तो पूरा घर मिल रहा है और हमारी बेटियां हैं, पूरा घर उनका है। 1 मंजिल में रहें या 2 मंजिलों में रहें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जो कहते हैं मान जाओ। मेरे शौहर ने कहा, लेकिन इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा कि बाद में समझ लेंगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और वो लोग भी तो यहीं रहते हैं। वो घर मेरे शौहर ने उसी गली में बनाया था, बिल्कुल हमारे घर के सामने ही था। उसने कहा कि ठीक है, जैसा वो कहते हैं वैसा मान लेते हैं। घर हमारे नाम हो जाएगा, उसके बाद हमारी मर्ज़ी, बेटियों को जहाँ मर्ज़ी रखें। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, बस जल्दी जल्दी करो। लेकिन सेठ साहब भी वादे के बड़े पक्के थे। उन्होंने कहा कि पहले अपनी बेटियों को शिफ्ट करो, महीने के बाद तुम्हें रजिस्ट्री दे दूँगा। हमने तीनों बच्चियों को अलग अलग मंजिलों में सोने के लिए कह दिया। उनका सामान भी वहीं पर रख दिया, बल्कि कुछ सामान लेने में सेठ साहब ने ही मदद की। उन्होंने कहा कि बिस्तर और बेड वगैरह लेने होंगे, और इस चीज़ के अलग अलग से पैसे भी दिए। हमारे साथ क्या हो रहा था हमें नहीं पता था, लेकिन हम खुश थे, क्योंकि जो भी हो रहा था वो अच्छा ही हो रहा था। मेरी तीनों बेटियों को अलग अलग सोने की आदत नहीं थी। हम तो गरीब लोग थे। हमारे घर में 2 ही कमरे थे, और वो एक कमरे में तीनों आराम से सोया करती थी। मुझे लगा कि शायद डर जाएंगी और परेशान भी होंगी कि हमें इस तरह से क्यों सुलाया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थी, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी कर रही थी। उनके चेहरे खिले हुए थे, उनकी रंगत चमकने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे उनको अपनी ज़िंदगी की कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई है। लेकिन ऐसी भी क्या खुशी थी? मैंने अपनी बेटियों को इतना खुश
اور مطمئن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو حیران ہو رہی تھی کہ یہ اتنی خوش کیوں ہیں۔ ایک دن ہم لوگ سب چائے پر بیٹھے تھے اور نارمل طریقے سے بات کر رہے تھے۔ رات ہوتے ہی بچیوں کو اپنی اپنی منزل پر جا کر سونا ہوتا ہے، لیکن دن میں وہ ہمارے گھر آ جاتی تھیں، لیکن زیادہ باتیں وغیرہ نہیں کیا کرتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آپس میں کوئی بات کی اور تھوڑے سے پیسے جو ان تینوں نے مل کر شاید جمع کیے تھے میرے شوہر کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میرا شوہر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ تو کہنے لگی رکھ لیں بابا، آپ کے کام آئیں گے۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا کہ بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ میں نے بات کو سنبھالنے کی خاطر کہا جمع کرتی رہی ہیں نا، اسی لیے اب آپ کو دے رہی ہیں۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، جب انہوں نے جمع کیے ہیں تو یہ اپنے استعمال کے لیے رکھیں۔ پر ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی کوئی چیز نہیں لینی، آپ لوگ لے لیں۔ بعد میں نے اپنی بچیوں سے پوچھا کہ یہ کیا مذاق ہے، اتنے سارے پیسے تم لوگ کہاں سے لائی ہو؟ ہمارے گھر میں تو اتنے سالوں سے افلاس پھیلا ہوا ہے، کچھ جمع ہونا تو دور کی بات ہے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ پھر تم لوگوں نے یہ پیسے جمع کیسے کر لیے؟ تمہارے باپ کے سامنے جھوٹ نہ بولتی تو وہ کیا سمجھتا؟ کتنے سارے سوال کر دیتا مجھ سے۔ انہوں نے کہا کہ امی جیسے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتی ہیں، اسی طرح آپ مجھ سے بھی سوال نہیں کریں، ہم بھی پریشان ہو جائیں گی۔ بس جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، اس بات پر یقین رکھیں کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری سب سے بڑی بیٹی اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی ہوئی ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری بیٹی کو مہندی لگانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ہم غریب ضرور تھے، لیکن ہر عید پہ مہندی ضرور لگاتے تھے، کیونکہ مہندی تو صرف 20 سے 30 روپے کی ہی آ جاتی تھی، لیکن میری بڑی بیٹی مہندی سے دور بھاگتی تھی۔ میں نے کہا کہ آج تم نے اپنے ہاتھوں پہ مہندی کیسے لگائی؟ تمہیں تو بالکل بھی نہیں پسند، تم نے تو ساری زندگی مہندی نہیں لگائی، بلکہ میں تمہیں کہتی بھی رہتی تھی جوان لڑکیوں کو مہندی لگانی چاہیے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اور اب تم مہندی لگائے گھوم رہی ہو۔ اس بات پر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی کہ امی کبھی کبھی جو کام ہمیں خود کے لیے پسند نہیں ہوتا وہ کسی اور کے لیے کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر واقعی اچھا بھی لگنے لگتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب، کس کے لیے مہندی لگائی ہے تم نے؟ اس بات پر وہ پھر ہنسنے لگی اور مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کیا بار بار منہ پھیلا کر ہنس رہی ہو؟ سیدھی بات کا سیدھا جواب نہیں دے سکتی ہو تم؟ میں تم سے کوئی بات پوچھ رہی ہوں اور تم آگے سے ہنستی جا رہی ہو۔ میں اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی، جبکہ سیٹھ صاحب کی بیوی میرے گھر آ گئی۔ انہوں نے جو یہ منظر دیکھ لیا، میں فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گئی، ان کو بٹھایا اور بیٹیوں کو کہا کہ جا کر چائے پانی کا انتظام کریں۔ کیوں جوان بچی کو ڈانٹ رہی تھی؟ اتنی پیاری بیٹی ہے تمہاری۔ میں نے کہا کہ میں اس سے کوئی بات پوچھ رہی تھی اور وہ مجھے بتا نہیں رہی تھی۔ مجھے آپ سے بھی بات کرنی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا سسٹم ہے، آپ نے یہ شرط کیوں رکھی ہے؟ آپ نے ہمیں یہ گھر دیا، آپ کی بہت مہربانی ہے، ہم ساری زندگی کے لیے آپ کے غلام ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، آپ کے گھر کے کام تک کرنے کو تیار رہیں گے، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں سمجھ نہ ہی آئیں تو اچھا ہوتا ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کتابی باتیں کرنے سے کیا فائدہ، ان کو مجھے حقیقت بتانی چاہیے جو یہ بتا نہیں رہی ہیں۔ اور یہ بات تو یہاں پر ہی تھی کہ میری اپنی بیٹیاں بھی مجھ سے کوئی سیدھی بات نہیں کرتی تھیں۔ میری بیٹیاں اب روز ہمیں پیسے دیتی تھیں، کبھی میرے شوہر کو تو کبھی مجھے، اور کہتی تھیں ہم نے جمع کیے ہوئے تھے۔ کوئی کہتی ہم نے قسط ڈالی ہوئی ہے، کوئی کہتی کہ ہم نے کمیٹی ڈال رکھی تھی۔
اور کوئی کہتی کہ میں نے فلاں چیز بیچ دی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اس کے پیسے ہیں۔ بس وہ ہمیں ڈھیر سارے پیسے دے رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ پیسے آتے کس کو برے لگتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی سب ہونے لگا کہ ہمیں پیسے ملتے تو ہم دوبارہ سوال ہی نہیں کرتے۔ ہم نے گھر میں وہ دن بھی دیکھے تھے جب کھانے کو ایک دانہ نہیں تھا اور بھوکے پیٹ ہی سو گئے تھے، لیکن آج ہمارے پاس ایک گھر تھا، ہماری اولاد خوش تھی اور ہمارے ہاتھوں میں پیسے بھی تھے۔ پھر ہمیں اتنا زیادہ سوچنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن پھر میں نے اپنی بیٹیوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو ان کے پاس بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور میں پھر سے سوچ بچار میں پڑ گئی اور میرے دل میں ہزاروں سوال آنے لگے۔ یہ چیز میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کے پاس دیکھی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ چیز کیا کر رہی ہے؟ تمہارے ساتھ اس چیز کا کیا کام ہے؟ یہ تو کسی مرد کی مردانہ گھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسی ہی پسند ہے اور اسی لیے میں نے اپنے لیے لی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو استعمال شدہ لگ رہی ہے، اور تمہیں کب سے مردانہ گھڑیوں کا شوق ہونے لگا؟ کیا لگتا ہے تمہیں ابھی پیدا ہوئی ہو؟ یہ کہیں سے اوپر سے گر کر آئی ہو؟ میری اپنی بیٹی ہو، میں نے خود تمہیں پیدا کیا ہے، بچپن سے تمہاری حرکتیں دیکھتی آ رہی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں تمہیں تو عورتوں کی گھڑی پہننے کا بھی شوق نہیں تھا، تو تم اب مردانہ گھڑی پہن کر کیوں پھر رہی ہو؟ میری بیٹی لاجواب ہو گئی۔ پھر میں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹی؟ تو اس پر اس نے ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ گھڑی مجھے بہت پیاری ہے، میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتی، چاہے میری جان چلی جائے، لیکن یہ گھڑی مجھ سے دور نہ ہو۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ لڑکیاں پاگل ہو چکی تھیں۔ جوان لڑکیوں کو اکیلے چھوڑنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، لیکن اگر سیٹھ صاحب سے بات کرتے تو وہ کوئی ایسی بات کرتے کہ یہ مکان بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ میں نے ان سب کا ایک ہی طریقہ نکالا کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کا سوچتی ہوں۔ جب میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی تو ان کو اپنے اپنے گھر جانا ہوگا اور وہ اس مکان میں نہیں رہ پائیں گی۔ میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو ایک دن بٹھایا اور ان کو کہا کہ میں تم لوگوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس بات پر ان کی شکل ایسی بن گئی کہ جیسے میں نے یہ کہا ہو کہ میں باری باری تم تینوں کی جان لینا چاہتی ہوں۔ وہ خاموش ہو گئیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ شادی کرواؤں گی تم تینوں کی، اور تم تینوں کچھ نہیں بولو گی۔ جہاں بھی کرواؤں گی اچھی جگہ کرواؤں گی، ہمیشہ خوش رہو گی۔ اگر کوئی غلط فیصلہ کیا تو بے شک مجھے کوستی رہنا، لیکن یہ موقع ملے گا ہی نہیں تم لوگوں کو، کیونکہ میں تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ تلاش کروں گی۔ میری ایک بیٹی بری طرح رونے لگی اور اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ہمیں طلاق ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو میں اور حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات کی ہے؟ اس نے صرف اتنا ہی کہا اور وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے باقی دو بچیوں سے پوچھا۔ ان دونوں بچیوں نے کہا کہ امی کچھ نہیں کہا اس نے، آپ نے کچھ اور سنا ہے۔ انہوں نے تو کچھ نہیں بولا، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے تو یہ لفظ نہیں سنا۔ اس کی زبان سے تو وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہی مل گئی تھیں۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں ان کی جاسوسی کرتی، کیونکہ وہ مجھے اپنی زبان سے تو کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ میری بیٹی نے کہا تھا کہ اگر ہمارا راز کسی کو پتہ چل گیا تو ہمیں فوراً طلاق ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی راز ضرور تھا۔ میں جو کر سکتی تھی میں نے وہی کیا۔ وہ تینوں کمرے میں اکیلی ہوتی تھی اور وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے ایک دن کسی سے بات کی
اور ان تینوں کے کمرے میں CCTV کے کیمرے لگا دیے، جس کی ویڈیو میں نے اپنے فون پر حاصل کر لینی تھی۔ یہ کیمرے بھی مجھے کرائے پہ ملے تھے، کیونکہ یہ ایڈوانس سسٹم والے کیمرے تھے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کیمرے لگا دیے گئے ہیں۔ میں تو صرف وہاں پہ صفائی کرنے کے بہانے گئی تھی۔ میں نے اپنا کام کر لیا تھا، لیکن اب دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہ ہو جس پر مجھے پچھتانا پڑے، اور یا میں سمجھ ہی نہ پاؤں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب کیمروں کی ویڈیو میرے سامنے آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں فوراً سیٹھ صاحب کی بیوی کے پاس چلی گئی۔ آپ نے میری بیٹیوں کو کس طرف لگا دیا ہے؟ کیا کروا رہی ہیں آپ؟ کیونکہ میری تینوں بیٹیاں کمرے میں اکیلی نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جن کے ساتھ تم نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہے وہ ان کے شوہر ہیں۔ ہم نے باقاعدہ ان کا نکاح کروایا ہے۔ تمہارا شوہر ایک دن میرے شوہر کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس کو بہت ہی بڑی اور بری بیماری ہے، جس میں اس کی جان کبھی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ بات اس کو نہیں بتائی، اور صرف نیکی کی نیت سے تم لوگوں کے لیے گھر کا اہتمام کیا اور تمہاری بیٹیوں کی شادی کروائی۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جن کے ساتھ تمہاری بیٹیوں کی شادی کروائی جا رہی تھی وہ لڑکے عمر میں تھوڑے بڑے تھے، اور اس میں سے ایک کی پہلے شادی بھی ہو چکی تھی۔ کیونکہ یہی حقیقت ہے کہ کوئی بھی کسی غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کرتا ہے، لیکن اس طرح کے لوگ کر لیتے ہیں جن کو خود ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نے انہیں کہا تھا کہ یہ بات چھپائی جائے اور آہستہ آہستہ بتا دیں گے، کیونکہ تمہارے شوہر کی طبیعت اچانک سے خراب ہو سکتی تھی اور تم بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی۔ تمہاری تینوں بیٹیوں کا گھر بس گیا ہے، وہ وہیں رہ سکتی ہیں، اور ان تینوں کے شوہر بہت اچھے انسان ہیں جو ہمارے ساتھ ہی کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہی رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر کو کیا بیماری ہے؟ کیا وہ اس دنیا سے جانے والا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اسی لیے ہم اب اس سے کوئی کام بھی نہیں کرواتے ہیں، اور وہ زیادہ ٹینشن نہ لے، اسی لیے ہم نے اسے یہ گھر دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم نے بھی یہ سب لالچ میں ہی کیا تھا تاکہ ہمیں ثواب ملے اور ہماری آخرت تھوڑی بہتر ہو جائے۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط سوچا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سوچتا، لیکن تم اگر غور کرو تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تمہاری تینوں بیٹیوں کا گھر بس چکا ہے، تمہارے پاس بھی ایک گھر ہے، اور جو پیسے وہ تمہیں دیا کرتی تھی وہ ان کے شوہر ان کو دیتے ہیں جو اچھا کماتے ہیں، اور وہ تینوں مل کر تم دونوں کا بھی خیال رکھ سکتی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کا علاج کروانا شروع کیا۔ میری بیٹیوں کو بھی اس بارے میں پتہ تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، تبھی تو ان کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سہاگن ہیں۔ تبھی انہوں نے اپنے ہاتھ پر اپنے سہاگ کے نام کی مہندی لگائی تھی، اور وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ میں اپنے تینوں دمادوں سے ملی۔ وہ واقعی بہت اچھے انسان تھے۔ شکل و صورت کے زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن دل کے بہت اچھے تھے۔ ہماری بیٹیاں ان کے ساتھ بہت خوش تھیں۔ یہی کافی تھا۔ تبھی تو میری بیٹی نے کہا کہ اگر ہمارا راز کسی کو پتہ چل گیا تو ہمیں طلاق ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ان کی شادی کسی اور سے کیسے کروا سکتے تھے، جبکہ پہلے سے ہی ان کا ایک شوہر تھا۔ یہ بات میں نے اپنے شوہر کو آہستہ آہستہ سمجھا دی تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ تھوڑا سا پریشان اور حیران ضرور تھا، لیکن بعد میں اس کی پریشانی ختم ہو گئی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ
کہ ہم لوگ تو سرخ رو ہو گئے۔ سیٹھ صاحب اور ان کی بیوی بہت ہی اچھے انسان تھے۔ ہمیں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ ہماری زندگیوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، بیٹیوں کے گھر بس گئے، اور ہم بھی جس گھر میں رہتے تھے سیٹھ صاحب نے وہ گھر ہمارے لیے خرید لیا۔ وہ چھوٹا سا گھر ہے لیکن ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ بیٹیاں ہمارے گھر آتی ہیں، اچھا لگتا ہے۔ اب تو ان کے ہاں بھی بچے ہونے والے ہیں۔ ہم لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ کام نہیں کرتے، ہمارا گھر چلتا رہتا ہے۔ بس اب اپنے نواسے نواسیوں سے کھیلنے کے دن ہیں اور زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔